السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیسر علی میر اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ ٹی وی۔ آج 30 جون ہے۔ تازہ ترین رپورٹ کے مطابق جو ہمیں ملی ہے، کیونکہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ میری جو خبر ہے وہ تھوڑی لیٹ آتی ہے، کیونکہ جب تک میں ان کی فیملی دعا زہرا کی ہی فیملی سے کنفرم نہ کر لوں تو میں کبھی بھی نیوز نہیں دیتا، نہ کسی یوٹیوبر کو سن کے نیوز دیتا ہوں۔ میں ڈائریکٹ انتظار کرتا ہوں، پہلے کنفرم کرتا ہوں کہ یہ نیوز میں نے فلاں جگہ سنی ہے، کیا یہ ٹھیک ہے۔ جب وہ کنفرمڈ ہوتی ہے تو پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں نیوز لے کے۔ سب سے پہلے تو مبارکباد آپ کو اس چیز کی دینی ہے کہ جو لیٹر پنجاب کے لیے لکھا گیا ہے اس میں دعا زہرا کی جو ایج ہے وہ 14 جو ہے حکومت سندھ نے تسلیم کر لی ہے کہ یہ بچی 14 سال کی ہے۔ نمبر 1 یہ بہت اہم ہے، یہ حکومت کی طرف سے جو ہے وہ پیپر ہے، یہ تو پلس پوائنٹ جاتا ہے مہدی علی کاظمی بھائی کی طرف۔ دوسرا جو ابھی تک کی اطلاعات ہیں ہمارے پاس، لاہور میں جو ہے وہ ان کی ٹیم پہنچ چکی ہے، اور جو میری لاسٹ ابھی بات ہوئی ہے تو تقریباً میرے خیال سے بتایا جا رہا تھا کہ 5-5:30 بجے جو ہے دعا زہرا کو پولیس کسٹڈی میں دے دیا گیا ہے، اور اس وقت وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے۔ اور جو مزید اطلاعات ہمیں ملی ہیں، اور یہ چینج بھی ہو سکتی ہیں، یہ فائنل نہیں ہے، اور امید کی جا رہی ہے کہ کل دعا زہرا کو کراچی لے آئیں گے۔ اس کے اندر ایک اور ہمارے صحافی بھائی وغیرہ، ان کی بھی ویڈیو میں نے دیکھی، وہ کچھ بتا رہے تھے کہ وہ FIA کو بھی بیچ میں ڈال رہے ہیں، اور ایسی بات میں نے اپنے ذرائع سے پوچھی ہے، انہوں نے ہمیں بتایا جی اس طرح کی کوئی وہ خبر نہیں ہے، اور یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پوری فیملی ظہیر کی جو ہے وہ ساتھ آئے دعا زہرا کے، تو یہ بھی اچھا ہی ہوگا اگر وہ ساتھ آ جائے، کیونکہ جب فائنل رپورٹس آپ لوگوں کے سامنے آئیں گی تو ظاہری سی بات ہے پھر عدالت کی طرف سے کوئی نہ کوئی حکم نامہ تو جاری ہوگا، تو وہ سارے وہیں بھی موجود ہوں گے، تو آسانی سے ہے وہ پولیس کو اپنی کارروائی کرنے کا موقع ملے گا۔ تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ محلے والوں کو بھی ساتھ لانا چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں وہ 12-13 ملزمان بھی ساتھ ہونے چاہیے دعا زہرا کے ساتھ، ان کی فیملی بھی ہوں، اور وہ جو 12-13 ملزمان انہوں نے چھوڑ دیے تھے وہ بھی ساتھ ہونے چاہیے، کیونکہ تاکہ جب عدالت کی طرف سے کوئی حکم دیا جائے تو فوری طور پہ اس پہ ایکشن لیا جائے، تو یہ بھی پلس پوائنٹ ہے۔ دوسری بات، 10 لوگوں پر جو ہے وہ ٹیم مشتمل ہے میڈیکل بورڈ کی، اس میں لوگوں کا بڑا اصرار تھا کہ اسپیشل جو ہے وہ بچوں کی ایک جو ہے وہ ڈاکٹر بھی اس کے اندر شامل ہونا چاہیے، اور ان کو بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ اچھا، کل کے حوالے سے میں بات آپ سے کر لوں، وہ جو انٹرویو آیا تھا اور لوگوں کے بہت سے میسیجز آئے ہیں، اور میں یقین کریں میں دیکھ کے بڑا پریشان رہا کہ جب اس بچی کی پہلی جو ویڈیو آئی تھی سامنے، چھوٹی سی معصوم سی وہ بیٹھی، اس شکل سے پتہ چل رہا ہے۔ میں نے ایک ویڈیو میں پہلے بھی کہا تھا کہ ہم جب اندازہ لگاتے ہیں نا تو اندازہ بھی آپ لگائیں، اگر کوئی دیکھے یار اس بچی کو دیکھا تو نہیں، تو یہاں سے گزری تھی یا کچھ اس طرح، تو یار اس کی کیا عمر ہوگی، ہم لوگ ایسے بات کرتے ہیں، تو وہ یہ یار اندازاً وہ 13 یا 14 سال کی ہوگی۔ تو وہ جو پہلے بیان آیا تھا دعا زہرا کا، اس میں آپ جا کے ویڈیوز دیکھ لیں، میرے اپنے پلے لسٹ میں پڑی ہوئی ہیں، تو وہ بچی 13-14 سال کی ہی شکل سے لگ رہی ہے، اور اتنی معصومیت ہے اس بچی کی شکل پہ کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اور اب انہوں نے 2 مہینے میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن بالکل اپنی شکل جیسی بنا دی ہے اس بچی کی شکل۔ اور میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو کی تھی اور میں نے کہا تھا انتہائی فضول قسم کا کوئی ڈائریکٹر ہے جو یہ جو ہے فلم شوٹ کر کے دیتا ہے، گندا انہوں نے کوئی اینل ہی رکھا ہوا ہے، اس کو ایڈیٹنگ بھی نہیں آتی۔ او بھائی تم کٹنگ کر رہے ہو، تمہیں پروفیشنل ہونا چاہیے، بندے کو پتہ بھی نہ چلے کہ کٹ کدھر سے کیا۔ ٹھیک ہے، پہلے انہوں نے اپنا تھیٹر جو ہے وہ خود لگایا، پوری دنیا نے ان کا مذاق اڑایا، اب انہوں نے جو ہے وہ نیا شوشہ یہ چھوڑا کہ، اور لگتا ہے کہ بیوٹی پارلر والی بھی کوئی ہے نا، وہ 1000 یا 1500 والی انہوں نے پکڑی ہے، وہی جنہوں نے ظہیر کو آگے جو ہے وہ آج تو بلکہ اس کا ایک اور انٹرویو آ گیا کہ میرا بیریا ٹاؤن میں جو ہے مکان بھی ہے، تو کوئی ٹینشن نہیں ہے اس بچے کو، وہ بالکل مزے سے جو ہے بیٹھا ہوا ہے، اور جوتی اس نے 100 روپے والی چپلی پہنی ہوئی ہے۔ تو ڈائریکٹر صاحب جو ان کے دیو آنند صاحب ڈائریکٹ کر رہے ہیں اس فلم کو، ان کو ہم نے پہلے بھی التجا کی تھی کہ برائے مہربانی دیو آنند کی طرح جو ہے نا وہ آگے آ کے ٹوپی ٹیڑھی کر کے تو ہاتھ ٹیڑھا کر کے ایکشن نہ مارا کریں، پوری فلم کا مزہ خراب ہو جاتا ہے۔
تو اب وہ 1200 والی کوئی بیوٹی پارلر والی سے انہوں نے کام کروایا اور ساری اس بچی کی شکل انہوں نے کیا کر دی ہے، بال کیا کر دیے ہیں اس کے، اور اپنی طرف سے بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور آپ پھر بھی دیکھیں کہ یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہ بچی کم عمر کی ہے، یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی پتہ چل رہا ہے۔ تو کوئی بات نہیں، وقت قریب ہے انشاءاللہ۔ اور مجھے جو دعا ذرا باتیں کرتی ہے، میں کوئی شوق نہیں ہوتا، مجھے کوئی غصہ نہیں آتا، میں چپ کر کے اس بچی کو صرف دیکھ رہا ہوتا ہوں، اس کے ایکسپریشن دیکھ رہا ہوتا ہوں، اور ساتھ یہ سوچ ہوتا ہوں کہ بیچاری دیکھیں کتنی بری طرح پھنس گئی ہے اور کہاں پھنس گئی ہے۔ بڑے بڑے چکر ہیں۔ یہ ہماری ایک بہن تھی بیوٹی پارلر کا، جنہوں نے، وہ بھی میری ویڈیو جو ہے وائرل ہوئی ہے، اور انہوں نے سارا طریقہ کار بتایا کہ کس طرح یہ بچیوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں اور کس طرح ان کو جو ہے وہ ان کا برین واش کیا جاتا ہے، اور یہ وہی بولتی ہیں جو وہ لوگ چاہتے ہیں۔ تو سیم آپ کے سامنے یہ کہانی چل رہی ہے۔ یا تو یہ پاکستان میں پہلا واقعہ ہو تو اس کے اندر پھر انسان یہ سوچتا کہ نہیں یار بچی نے کیا ہوگا۔ اب آپ کے سامنے 2 ماہ میں 26 کیسز پورے پاکستان سے رپورٹ ہوئے ہیں، سیم اسی طرح رپورٹ ہوئے ہیں 13 سے 14 سال کی بچیاں۔ ہمارے پاس پلندہ پڑا ہوا ہے، اور ہمیں ان تمام والدین نے کہا ہے کیس بھائی آپ تھوڑا سا ویٹ کریں، اس بچی کا تھوڑا سا آنے دیں رزلٹ، اس کے بعد ہم بتاتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو یہ بھی بات کنفرم ہے کہ یہ ہو رہا ہے، یہ اس طرح کا گروہ ہے، گروپ ہے، یہ کام کر رہا ہے۔ پھر ہماری رپورٹس آپ لوگوں کے سامنے آئیں کہ صرف پنجاب میں 4 سال میں 40,000 خواتین جو ہیں وہ اغوا ہوئی ہیں، جن میں زیادہ تر تعداد اسی عمر کی جو بچیاں ہیں ان کی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے آپ کو طریقہ واردات ان کا بتایا کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر یہ جا کے جو ہے وہ جعلی نکاح کرتے ہیں، نکاح خواہ بھی ہوتا ہے، وکیل بھی ہوتا ہے، اور اسی وقت جو ہے یہ ہراساں کرنے کا پرچہ بھی کر دیتے ہیں۔ دیٹس اٹ۔ اب آپ بیٹھ جائیں اپنی بچی لینے کے لیے، عدالتوں کے دھکے چکر لگائیں، سارا کچھ کریں۔ میں نے آج فیاض رامی بھائی کو ایک میسیج چھوڑا، انشاءاللہ جیسے ان کا میسیج آتا ہے تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ اب کروں گا، کیونکہ عدالت کے پاس ایک جو ہے ریزن یہ ہوتا ہے، جیسے آپ نے کل کے کیس میں دیکھا کہ 11 سال کی بچی تھی، انہوں نے کہا جی، اور آپ نے دیکھا یہ جو آپ کے آئی او صاحب ہیں وہ بھی بار بار ایک ہی بات کہتے ہیں کہ یہ تو اغوا کا تھا جی کیس، یہ تو بنتا ہی نہیں ہے، بچی اپنی مرضی سے گئی ہے، اس نے بیان دے دیا، یہ تو اغوا کا FIR تھی جی، وہ تو بنتی نہیں ہے۔ تو وہ آج انشاءاللہ ہم بیٹھ کے اس کو ڈسکس کریں گے، اور اللہ نہ کرے کسی کے بچہ جو ہے اس طرح اغوا ہوتا ہے، کیونکہ باپ نے تو جا کے FIR اغوا کی لکھوانی ہے نا، وہ کون سی لکھوائے گا؟ یہ جج صاحب کو سوچنا چاہیے نا۔ ایک بچی جو ہے وہ نہیں مل رہی تو وہ FIR باپ بیچارہ جو ہے وہ جا کے یہی کہے گا جی بچی میری اغوا ہو گئی ہے۔ اب اس کو بیس بنا کے جب عدالت فیصلہ دیتی ہے تو وہ بڑی آسانی سے کہتی ہے جی بچی نے تو بیان دے دیا ہے، اغوا کا تو کیس ہی نہیں۔ اس کا بھی ہم حل نکال رہے ہیں، ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ آپ نے FIR کون سی کٹوانی ہے، سمجھ آئی؟ کیونکہ عدالتی زبان ہے نا، تو پھر اس کا عدالتی طور پہ جو ہے اس کا طریقہ ہم نکالیں گے کہ ایک آپ FIR کے پیچھے آپ ہر چیز کو، چاہے وہ شریعت کا قانون ہے، چاہے آپ کا اپنا بنایا ہوا جو 100 سال ہو گئے پرانا بسیدہ لا ہے، اس کو آپ لے کے چل رہے ہیں، اس کو ٹھیک کرنے کی آپ لوگوں کو زحمت نہیں ہے کہ اس کو ٹھیک کریں کہ اس کے اندر کتنی خرابیاں ہیں، اور اس کا فائدہ جو ہے وہ اس طرح کے مکروہ گروہ جو ہیں وہ اٹھا رہے ہیں۔ اس کا احساس ہی کسی کو نہیں ہے، یا پھر احساس اس دن ہوگا جس دن ان کی بچیاں اٹھائی جائیں گی، پھر اسی وقت احساس ہوگا نا، کیونکہ اللہ تو کسی کو نہیں چھوڑتا، مکافات عمل ہے، یہ تو ہو کے رہنا ہے۔ تو آج آپ جو جس کے ساتھ کریں گے کل آپ کے ساتھ وہ ہونا ہے، یا تو یہ پھر منتظر ہے کہ ان کی بچیاں بھی اٹھائی جائیں، اور پھر یہ کہیں نہیں اب اس کو قانون کو جو ہے وہ چینج کرنا چاہیے ہمیں۔ تو انشاءاللہ آج تو نہیں، اگر کل بھی میرے پاس آ گئی آڈیو ہم لوگ جو ڈسکس کر رہے ہیں تو آپ کو بتائیں گے آپ نے FIR جو ہے وہ کس دفعہ کی کٹوانی ہے، ٹھیک ہے؟ اغوا کی نہیں، اغوا کی بھی ہوگی، وہ فیاض رامے بھی ہمیں آگے تفصیل سے بتائیں گے، تاکہ جب آپ کا کیس عدالت میں جائے تو اس میں جب وہ FIR پڑھتے ہیں اور ان کو یہ سہولت وہاں مل جاتی ہے کہ جی آپ نے تو FIR اغوا کی کروائی تھی، تو بچی تو خود بیان دے رہی ہے، تو اب آپ نے FIR میں کیا مزید کرنا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ عدالتی زبان ہے نا جی، تو پھر اس حساب سے ہمیں چلنا پڑے گا۔ تو یہ آج کی اپڈیٹ تھی، انشاءاللہ صبح دیکھیں یہ چینج بھی ہو سکتی ہے،
کیونکہ ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں یا ابھی 9 بجنے والے ہیں پاکستان میں آپ کو اس وقت کی اطلاعات بتا رہا ہوں. تو یہ کہ 100% ہے کہ کل دعا زارا جو ہے وہ کراچی پہنچ جائے گی. اب مزید اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے 1 گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے کے بعد یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے, کیونکہ یہ واحد کیس ایسا ہے جس میں ہر گھنٹے یا 2 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے سارا نظام. سب آپ لوگ جڑے ہوئے میرے ساتھ 2 ماہ ہو گئے تو انشاءاللہ. اور ساتھ آپ لوگوں کی آڈیوز بے انتہا ہیں. آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ برائے مہربانی ڈائریکٹ کال نہ کیا کریں. ہم کال پہ بات ہی نہیں کرتے ہیں, بالکل بھی بات نہیں کرتے ہیں. نہ واٹس ایپ کال پہ ہم بات کرتے ہیں, نہ دوسرے نمبر پہ بات کرتے ہیں. آپ لوگوں کو ایک سہولت دی ہے میسیج کی, آڈیو میسیج اپنا آپ بھیجا کریں اور اس کو ہم اپلوڈ کر دیں گے. جن کے پینڈنگ ہیں وہ اتنی تعداد ہے میسیجز کی کہ ان کی باری آئے گی تو آپ کا جو میسیج ہے وہ اپلوڈ کر دیا جائے گا. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. ملتے ہیں اگلی اپڈیٹ کے ساتھ. اللہ حافظ.